آیت اللہ قاضی کے آیت اللہ سید علی قاضی کے ایک شاگرد کی مثال، شاید ان کا نام ہاشم حداد تھا میرے خیال میں، یا کچھ نہیں کوئی اور نام تھا، شاید میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی۔ عارف تھے، موچی تھے، اور ان کی بھی بڑی عجیب داستان تھی۔ زوجہ ان کی کوئی بہت اچھی تھی، یعنی ان کی جو ساس تھی وہ بہت ہی بد اخلاق خاتون تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو ان کی زوجہ تھیں ان کی اور فیملی میں کوئی نہیں بچا تھا، تو ماں نے رہنا ہی انہی کے پاس تھا۔ صحیح ہے، اب کوئی اور گھر نہیں ہے جس میں ساس کو بھیجیں کہ بھائی تم وہاں جاؤ، اپنے بیٹوں کے پاس رکو، اپنی کسی اور بیٹی کے پاس رکو۔ ایک بیٹی ہے جو یہ ہے، یہ زوجہ ہے ان عارف کی، اور وہ خاتون انتہائی بد اخلاق۔ اچھا، یہ جو ہیں ان کی مشکل کیا ہے؟ ایک تو کہ موچی ہیں، ظاہر پیسہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ شاگرد ہیں سید علی قاضی کے، وہ خود فقیر منش انسان۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم جوتا ٹانکنا، ایک تو یہ کہ تم ٹائم طے کر لو کہ کسی جوتے کو ٹانکنے میں تمہیں کتنی دیر لگتے ہیں، اس کے حساب سے پیسے لینا، اور اگر تمہیں کہیں احساس ہو کہ پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو مت لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو یہ کروں گا، چونکہ استاد نے کہہ دیا تو ان کو وہ کرنا ہے۔ اب وہ کرنے کے نتیجے میں جو موچی کو پہلے پیسہ ملتا بھی تھا تو وہ بھی جانا شروع ہو گیا، تو غربت میں اور مبتلا۔ اچھا، وہ گھر آتے تھے تو اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے، وہ بالکل مطمئن تھی، یہاں ٹھیک ہے، غریب میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے استاد نے مجھے یہ کہا ہے، آپ کی مرضی، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے رہنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس کی ماں کو بہت مسئلہ ہے، اور وہ جناب علی طنز اور ایک زندگی عذاب میں کی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس آئے، ان سے کہا کہ بھائی میری ساس بہت ہی بد اخلاق عورت ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ کہا صبر کرو تم۔ کہ ٹھیک ہے چلو صبر کرتے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں، وہ گالیاں دے رہی ہیں، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ ایک دن بہت تنگ آئے، اپنے استاد کے پاس آئے، کہنے کہ میں صبر کرتا رہا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے بہت ہو گئی ہے، کیا میں اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتا ہوں؟ کیونکہ گویا انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی پوچھا تھا کہ تم اپنی ماں کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہو، کہیں اور بھیج نہیں سکتی ہو، تو میرے پاس آخری حربہ یہی رہ گیا۔ تو وہ بیچاری کوئی صابرہ خاتون تھی، اس نے کہا میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو تو نہیں نکال سکتی، تو ٹھیک ہے تمہیں طلاق دینی ہے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گئے اپنے استاد سے کہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کہ اس کی ساس، اس کی ماں بہت بد اخلاق ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہاری بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ کہ نہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں۔ کہ پھر طلاق نہیں دے سکتے، میں جھیلنا پڑے گا۔ اب نہ اس کو نکال سکتے ہیں، نہ وہ ماننے کو تیار ہے، نہ پیسہ آنا ہے، یعنی عجیب مصیبت میں پھنس گئے۔ تو اب وہ استاد سے بات کر کے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم صبر کرو۔ انہوں نے کہا میں کیسے صبر کروں، یہ تو اب عزت نہیں چھوڑتی میرے لیے، بے عزت کر دیتی ہے بہرحال۔ کہنے کہ ٹھیک ہے صبر کرو۔ یہ سب سن کے گئے اپنے گھر کے اوپر، تو وہ حسب عادت کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ سنانے کو تیار بیٹھی۔ وہ جیسے ہی اندر آتے تھے وہ سناتی تھی کہ تم پیسہ نہیں لائے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ یہ بہت دل برداشتہ ہوئے تو اپنے گھر سے نکل آئے۔ کہنے کہ میں گھر سے نکلا ایسے ہی بڑبڑاتا ہوا کہ مثلا میں صبر کروں، کیسے کروں، یہ کروں وہ کروں۔ تو کہنے کہ آپ نے شاید قم میں دیکھا ہو، نجف میں بھی دیکھا ہوگا، پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھیں، یوں گھومتی رہتی تھیں۔ تو ابھی ایک ہم لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ ہم پرانے شہروں کے نقشے ختم کر دیتے ہیں نئی بلڈنگ بنانے کے چکر میں۔ یہ قم میں بھی کچھ جگہیں رہ گئی ہیں ابھی، لیکن یہ بہت ظلم کیا ہے۔ مدینے والوں نے تو خیر بالکل ہی تباہ کر دیا۔ 1991 میں جب میں گیا تھا تو بنی ہاشم کا محلہ تھا، بیریئر کے پیچھے سے نظر آتا تھا، بیریئر لگائے ہوئے تھے، توڑ رہے تھے اس وقت، 1991 میں تھا۔ اب سوچو 1400 سال سے تھا، اور ان بدبختوں نے 1991 میں ختم کیا، اس وقت بڑا ظلم کیا انہوں نے۔ تو وہ جناب علی اس کہنے کہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، پھر ایک گلی میں ایک جگہ پہ جا کے 2-3 ٹرن آ رہے تھے۔ کہنے کہ میں ایک ٹرن سے جیسے ہی نکلا تو سامنے ایک چھوٹی سی چوراہے کی سی ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ میں نے دیکھا جیسے میں خود کھڑا ہوں وہیں پہ۔ اب یہ ان کا روحانی وجود ہوگا۔ کہنے کہ میں نے دیکھا جیسے میں خود کھڑا ہوں، اور سامنے وہ میری ساس کھڑی ہے، اور وہ ساس تیر کمان میں تیر مار رہی ہے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا جاگتے ہوئے، اس کو یہ لوگ عرف میں کہتے ہیں مکاشفہ۔ انہوں نے اس قسم کی ایک مکاشفے کو دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ تیر کمان لگا کے تیر مار رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں تیر مارتی ہے اور ان کے جسم پہ لگتا ہے، وہاں وہ نورانیت آتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ پہلے جب اس نے تیر مارا تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہٹیں، لیکن تیر لگ گیا۔ ان کا جو والا وجود تھا وہ ہٹنا چاہ رہا تھا، لیکن تیر لگ گیا۔ تیر لگا تو نورانی ہو گیا، اور اس وجود کو بہت مزہ آیا، ایسا میرا وجود نورانی ہو گیا۔ تو وہ اگلے تیروں پہ کھڑا ہوتا تھا کہ مارو، تاکہ میرا وجود اور نورانی ہو اور مجھے مزہ آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ یعنی کہ جب یہ منظر دیکھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ استاد کیا کہہ رہے تھے کہ صبر کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ یہ واپس گئے اور جا کر اپنی ساس کے ہاتھ چوما اور کہا شروع کرو بولو۔ صحیح ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو یہ ہوگا، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہمارے پاس
اتنی عجیب ایک روایت ہے، میں نے اول طلبگی میں پڑھی تھی اور میں اس کو پڑھ کے بہت حیران ہوا تھا، آج تک وہ حیرانگی میرے اندر ہے، کسی حد تک کم ہوئی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے مصائب میں انہیں کیا اجر ملے گا تو وہ خواہش کریں گے کہ ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر! کہ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے مصائب میں انہیں کیا اجر ملے گا تو یہ پسند کریں گے کہ ان کے جسم آریوں سے نہیں، کلاڑیوں سے نہیں، قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ ایک ایک بوٹی کٹے گی پھر، لیکن وہ پسند کرے گا، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے۔